سندھ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والی قدیم تہذیب، کراچی کی بندرگاہ اور روایتی طور پر امن، تجارت اور ثقافت کی سرزمین۔ ایک وقت تھا جب سندھ انتظامی طور پر ممبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا۔ برطانوی دور میں یہ پورا علاقہ ممبئی کے زیر انتظام چلتا تھا، جہاں سے زیادہ تر فیصلے کیے جاتے تھے۔ سندھ کے لوگ ہمیشہ شکایت کرتے تھے کہ ان کے مقامی مسائل، زبان، زمین اور وسائل کو ممبئی کے حکام نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لمبے عرصے تک سندھ کے رہنما یہ مطالبہ کرتے رہے کہ سندھ کو ممبئی سے الگ کیا جائے اور ایک الگ صوبہ بنایا جائے تاکہ یہاں کے لوگ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ اس جدوجہد میں سب سے نمایاں کردار حاجی سر عبداللہ ہارون، جی ایم سعید اور دیگر مقامی سیاسی رہنماؤں نے ادا کیا۔ لیکن سندھ کی علیحدگی کا یہ مطالبہ صرف ایک صوبائی خواہش نہیں تھا، اسے قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت بھی حاصل تھی۔ 1929 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے تو ان میں بھی سندھ کو ممبئی پریزیڈنسی سے علیحدہ کر کے ایک الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ شامل تھا۔ آخر کار ان کوششوں کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت برطانوی حکومت نے سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ قرار دے دیا۔ یہ علیحدگی 1 اپریل 1936 کو باضابطہ طور پر نافذ ہوئی۔ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی بلکہ سندھ کی سیاسی بیداری کا آغاز تھا۔ جب سندھ صوبہ بنا تو پہلی بار یہاں کے لوگوں کو اپنی اسمبلی، اپنے نمائندے اور اپنے فیصلوں کا اختیار ملا۔ سندھ اسمبلی میں مقامی مسائل پر بحث ہونے لگی، زمینداروں، تاجروں اور مذہبی رہنماؤں کی آواز سنی جانے لگی، اور یہ وہ وقت تھا جب سندھ کی سیاست صوبائیت سے بڑھ کر قومی افق پر نمودار ہونے لگی۔ اسی دوران آل انڈیا مسلم لیگ نے برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی حقوق کی جدوجہد تیز کی۔ سندھ کی علیحدگی نے مسلم لیگ کو ایک نیا مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا۔ صوبے میں مسلم لیگ کی جڑیں گہری ہونے لگیں۔ مقامی رہنماؤں نے لیگ کے ساتھ مل کر مسلم شناخت اور خود مختاری کی تحریک کو تیز کیا۔ سندھ اسمبلی نے 3 مارچ 1943 کو ایک تاریخی قدم اٹھایا۔ یہ وہ دن تھا جب سندھ اسمبلی نے برصغیر میں سب سے پہلے پاکستان کے قیام کے حق میں قرارداد منظور کی۔ یہ قرارداد جی ایم سعید نے پیش کی اور اسمبلی کے زیادہ تر ارکان نے اسے منظور کیا۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا کیونکہ سندھ پہلا صوبہ بن گیا جس نے باضابطہ طور پر پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ یہ عمل قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کے لیے ایک بڑی اخلاقی اور سیاسی کامیابی ثابت ہوا۔ اس قرارداد کے بعد سندھ تحریک پاکستان کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ کراچی جو پہلے ہی بندرگاہ اور تجارت کا دل تھا، تحریک کا نیا محور بن گیا۔ مقامی قیادت جیسے عبداللہ ہارون اور جی ایم سعید نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر سندھ میں مسلمانوں کے درمیان سیاسی شعور بیدار کیا۔ اس نے پاکستان کے تصور کو ایک حقیقی عوامی بنیاد فراہم کی۔ جب 1947 میں برصغیر تقسیم ہوا تو سندھ نے نئے ملک پاکستان کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا۔ کراچی پاکستان کا پہرہ دارالحکومت بنا اور سندھ نے لاکھوں مہاجرین کو اپنے دامن میں جگہ دی۔ اس زمین نے ایک نئی تاریخ لکھی، وہ تاریخ جس کی بنیاد 1936 کی علیحدگی سے 1943 کی قرارداد میں رکھی گئی۔ سندھ کی ممبئی سے جدائی نے دراصل پاکستان کی تحریک کو 2 بڑے تحفے دیے۔ پہلا، سیاسی اور آئینی جواز کے مسلم اکثریتی صوبہ اپنی مرضی سے الگ فیصلے کر سکتا ہے، اور دوسرا، تنظیمی بنیاد کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ صوبائی خود مختاری ممکن ہے۔ یہی تصور بعد میں پاکستان کے قیام کی فکری بنیاد بنا۔ جی ایم سعید، حاجی عبداللہ ہارون، قائد اعظم اور دیگر رہنما اگر اس وقت سندھ کی علیحدگی کے لیے جدوجہد نہ کرتے تو شاید مسلم لیگ کو وہ مقامی حمایت اور سیاسی میدان کبھی نہ ملتا جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کو کامیابی کی طرف بڑھایا۔ یوں سندھ کی ممبئی سے علیحدگی نہ صرف ایک انتظامی تبدیلی تھی بلکہ ایک سیاسی موڑ جس نے برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کا راستہ بدل دیا۔ یہ علیحدگی سندھ کے لوگوں کی سیاسی بصیرت، جدوجہد اور آزادی کے عزم کی گواہی دیتی ہے۔